اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پنجاب کالج کا سٹاف، طلباء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے آج ایک بار پھر بہت خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات میں آ کے بات کرنے کی، کیونکہ میں خاص طور پہ جب کسی کالج یا انسٹیٹیوٹ کے اندر بلایا جاتا ہوں تو یہ میرے لیے ایک فخر کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری کا معاملہ بھی ہوتا ہے. کل مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ بھئی تم نے کل میرے ساتھ چلنا ہے، اور جب مولانا نے بتایا کہ یہ کالج اور انسٹیٹیوٹ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ایک وقت تھا جب آپ لوگ سب میرے گانے سنا کرتے تھے اور ان کو پسند بھی کیا، آپ لوگوں نے سراہا بھی. یہ وہ دور تھا جب میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ گانا سنا کے میں انسانیت کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں. اور پھر میرے ارد گرد کا ماحول، معاشرے کا حال ایسا ہی ہے، ایسا ہی تھا تب بھی، کہ ہمارے گانے سن کے لوگ ان کو پسند کرتے تھے. یہ معاشرہ آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں بدقسمتی سے ذلت کے سارے نقشوں میں عزت ہے، اور ابھی تک ہمارے لوگ اور خاص طور پہ یہ ہماری نوجوان نسل، ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ اصل عزت کے نقشے کون سے ہیں. میں کل جب گاڑی میں جا رہا تھا تو مجھے کراچی میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بس سٹاپ کے اوپر میں رکا جا رہا، ایک ریڈ لائٹ پہ رکا میں، تو میں نے شیشہ نیچے کر کے پولیس والے سے پوچھا کہ بھائی مجھے اس جگہ جانا ہے، ذرا تھوڑا سا راستہ بتا دو. تو اب اس نے مجھے بتانا شروع کیا. اس نے کہا مولوی صاحب یہاں سے ایسے، پھر وہاں سے یوں کر کے یوں. تو اس کی بات سے جب منہ سے مولوی صاحب نکلا وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں اس کو دیکھ کے مسکرا دیا. اس کی بات سنتا رہا. بیچ میں اس نے ایک دو دفعہ اور بھی مولوی صاحب کہا. جب وہ کہہ چکا ہے یہ بات تو میں نے اس کا شکریہ کیا، اور شکریہ کر کے میں نے اس کو کہا بھائی ذرا غور سے دیکھو، تم مجھے پہچانے نہیں. تو اس نے مجھے غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کے کہا ارے جنید صاحب آپ. میں نے کہا وہی 2 نمبر وہی گانے والا. تو مجھے آگے سے کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اب آپ گانے والے نہیں ہیں، اب آپ گانے والے نہیں ہیں. اب وہ سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا دھوپ میں، مجھے کہتا ہے آئیں آپ کو کچھ چائے پلاؤں، آئیں آپ کو کچھ ٹھنڈا پلاؤں، پلیز آئیں. میں نے کہا نہیں تمہارا بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کے. نہیں نہیں آئیں جی آئیں، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ نے گاڑی روکی، آپ کی ہماری ملاقات ہوئی. تو خیر میں اس کی اتنی محبت کی وجہ سے گاڑی سے اترا، اس سے گلے ملا، چائے وغیرہ تو نہیں پی. پھر مجھے جاتے جاتے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں. تو میں نے کہا یار میں آپ کو کیا نصیحت کروں، ماشاءاللہ سے آپ لوگ تو پہلے ہی بڑی آپ محنت سے کام کر رہے ہیں، اور آپ سب ہماری حفاظت کی وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور یہاں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو. تو کہتا نہیں کوئی بات کریں، کچھ بتائیں مجھے.
تو اس وقت ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے صحابی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بڑی پیاری بات لکھی. کہا ہے ابو سفیان کے بیٹے جب کبھی تجھ پر کوئی ایسا وقت آئے کہ تجھے کوئی فیصلہ کرنا ہو کہ یا تو اس میں اللہ راضی ہو رہے ہو یا مخلوق راضی ہو رہی ہو تو تم اللہ کو راضی کرنا. تو اب کیا ہوگا کہ تمہیں شروع میں لگے گا کہ مخلوق ناراض ہو گئی, لوگ ناراض ہو گئے, لیکن کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ان کے دلوں کو تمہاری موافقت میں پھیر دیں گے اور جتنی محبت وہ تم سے پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کریں گے. اس کے برعکس اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں تمہیں پھر سے اللہ کو راضی کرنا یا مخلوق کو راضی کرنے والی بات آئی اور تم نے مخلوق کو راضی کر دیا اور اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی, تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ پاک کیونکہ دلوں کو اللہ پاک کے ہاتھ میں ساری مخلوق کو دے دے, ایک وقت آئے گا کہ وہی مخلوق جس کو راضی کرنے کے لیے تم نے اللہ کا حکم توڑا ہوگا وہی تمہارے خلاف ہو جائے گا. تو جو وہ کانسٹیبل تھے, جو صاحب تھے, سرجن تھے, وہ میں نے ان سے کہا بات یہ ہے کہ جب میں گانا بجانا چھوڑ رہا تھا اس وقت ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی. اخبارات نے میرے خلاف لکھا, کچھ نے لکھا جنید جمشید پاگل ہو گیا, کچھ نے لکھا دیوانہ ہے, کچھ نے لکھا کچھ ہے, کچھ نے لکھا کنفیوز ہے, کچھ ہے. آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا. میں نے کہا لیکن کیونکہ میرا دل اس بات پر اڑ گیا تھا کہ ہاں اس کو چھوڑ کے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں, ایک وقت آئے گا آپ سب کے دل میں اللہ میری محبت اور عزت ضرور ڈالیں گے. اور یہ اس محبت اور عزت کا نتیجہ تھا کہ آپ مجھے اس وقت چائے بھی پلانا چاہ رہے تھے اور کولڈ ڈرنک بھی کرانا چاہ رہے تھے. تو میرے پیاروں یقین کرو اس دنیا میں عزت کا معیار ایک ہے, بس ایک محمد الرسول اللہ, بس اور کچھ نہیں ہے. باقی سب ختم ہو جانے والے ڈھکوسلے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ سب کی بڑی مہربانی, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کے بات کرنے میں. آئیں مولوی صاحب کی بات سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده العلانية. الحمد للہ الذی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والنظير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع إبراهيم حنيفا واتبع إبراهيم خليلا. وقال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسلم تسلم. فقال له ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله
وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو بھائی اور دوستو، انسان بنیادی طور پر تو ایک مجبور ہے، نہ آنے کی اس کی مرضی ہے، کسی نے دھکا دے دیا، نہ مرنا چاہتا ہے اور موت آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی بے بسی ہے۔ آنے میں بے بسی تھی، اس وقت تو خیر پتہ ہی کوئی نہیں تھا، آ گئے، ہوش آیا، دنیا بڑی اچھی لگی، لیکن اچانک کہیں سے نوحے کی آواز آئی، کہیں سے رونا دھونا سنا، تو پتہ چلا یہ رونا کہاں سے آ گیا۔ پھر ایک جیتا جاگتا وجود چارپائی پہ نظر آنے لگا۔ میں 6 سال کا تھا جب میں نے پہلی موت دیکھی اپنے خاندان میں، میرے دادے کے چھوٹے بھائی فوت ہوئے، ٹھیک ٹھاک بیٹھے بیٹھے گر کے ختم ہو گئے۔ 6 سال تک میں کبھی تو کسی کو روتے دیکھا، خود روئے اپنی ضدوں کی وجہ سے، کسی کو روتے نہیں دیکھا، خوشحالی دیکھی، ہنسی مذاق دیکھا، اچانک چیخ چنگھاڑ، عمر چھوٹی، ساری رات نیند نہیں آئی ڈر کی وجہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے باپ نے چونکہ شام کے وقت ان کا انتقال ہوا، کہنے لگے کیا بات ہے، سوتے کیوں نہیں ہو؟ نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا ہے۔ خوف کی پرچھائی کہ یہ کیسے ختم ہو گیا آدمی، یہ اب اس کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ ایسے خوفناک سوال تھے جو ذہن میں رینگنے لگے، اور جو امن تھا، امن وہ سارے کا سارا غارت نظر آنے لگا۔ اگرچہ سوچ بہت مختصر تھی، لیکن علماء فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ 7 برس کی عمر میں بچے کا لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، 7 برس کے بعد اس میں کوئی ترقی نہیں، شعور بڑھتا رہتا ہے، 70 برس ہو چاہے 80 برس، لیکن لاشعور 7 برس میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ عمر ہے جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اسے نماز کے لیے ساتھ لے جاؤ، 10 برس کا ہو جائے نہ پڑے تو پھر اس کو سزا دو۔ تو بعین ہی یہی واقعہ میرے گھر میں دوبارہ ہوا جب میری والدہ کا انتقال ہوا 2001 میں۔ میں حج پہ تھا، میں شریک نہیں ہو سکا، تو سارے گھر میں چیخو پکار تھی۔ تو میری بھتیجی، میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی، وہ کچھ 4 سال کی تھی، تو وہ میری بیوی سے کہتی ہے چاچی یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی۔ تو کہنے لگی فوت کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا خبر فوت کیا؟ تو اس نے کہا وہ مر گئی ہیں۔ پھر اس کو موت کا بھی نہیں پتا، وہ کہنے کی مرنا کیا ہوتا ہے؟ تو اب وہ میری بیوی عاجز آ گئی، میں اس کو بچی کو کیسے سمجھاؤں؟ تو اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ تو میری بھتیجی نے کہا وہ تو یہ سوئی پڑی ہیں، اللہ کے پاس کہاں گئی ہیں؟ تو اس کو یہ ربط سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، اور میری دادی بولتے بولتے اچھی خاصی ایک دم چپ کیوں ہو گئی، اور اس کو یہ اٹھا کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب یہ 2 مجبوریوں میں انسان گھرا ہوا ہے، آنا چاہتا نہیں تھا، آ گیا، اب ڈگری ہاتھ میں ہے، کون مرنا چاہے؟ جب سامنے بہار ہو کون آنکھیں بند کرنا چاہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے وار چاروں طرف سے بڑے خوفناک انداز میں ہیں۔ کوئی قید پیر و جوان نہیں تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو کیا میری زندگی حسرتوں کا نام ہے؟ 40 برس تو گزر گئے کسی منزل تک پہنچنے میں، 40 برس۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے ہم تو اوروں کے لیے کما رہے ہیں، جب اپنے مزے کے دن تھے وہ تو پڑھائی میں لگ گئے، محنت میں لگ گئے، سیکھنے میں لگ گئے، اب پیسہ ہے تو ہم اوروں کے لیے کما رہے ہیں، ہماری حسرتیں تو ہمارے سینے میں دفن ہیں۔ تو 40 برس تو لگے کسی سطح پر پہنچنے کے لیے، 40 برس کے بعد ڈھلوان شروع ہو چکی ہے، سامنے اسٹیشن نظر آ رہا ہے،
مغرب کے افق پر سرخی چھاتی چلی جا رہی ہے، دن ڈھل چکا ہے، ویسے بھی جذبے مان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خواہشات سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جذبات کی انگیٹھیوں پر راکھ جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی اس جذبے سے جیتا ہے، چلو میں نہ صحیح میری اولاد صحیح۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے تو وہ باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، ماں کو ڈانٹ کے بٹھاتی ہے، جب پر پرزے نکل آتے ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی اسکول کے لیے چلا گیا، کوئی کالج کے لیے چلا گیا۔ 11 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے خود ہی مجھے گھر سے نکال دیا کہ جا بیٹا تجھے ڈاکٹر بنانا ہے، تو لاہور پڑھ۔ تو 11 برس کی عمر کا میں نکلا ہوا، آج تک میں گھر لوٹ کے نہ جا سکا۔ 1972 تک دنیا کی تعلیم میں دھکے کھائے، پھر ایک دم تبلیغ کا ٹریک ملا تو دین کے لیے سفر شروع ہوئے، تو مجھے تو گھر میں رہنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ تو جب اولاد پر پرزے نکالتی ہے، ان کی اپنی دوستیاں بن جاتی ہیں، اپنے تعلق بن جاتے ہیں، بیٹیوں کو سہیلیاں مل جاتی ہیں، بیٹوں کو دوست مل جاتے ہیں، آگے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، انہیں خامند مل جاتے ہیں، خامندوں کو بیویاں مل جاتی ہیں۔ اب نہ ماں کو پوچھنے کا وقت ہے، نہ باپ کو پوچھنے کا وقت ہے، جاب کسی اور جگہ ملی ہے، کام کسی اور جگہ ملا ہے۔ تب یہ بوڑھا اور بڑھیا سوچتے ہیں کیا یہی ہماری منزل تھے، کیا ہم انہی کے لیے جیے تھے، یہ تو اڑ گئے۔ ہمارے ہاں پنجابی کی مثال ہے، چڑی دا بچہ آل نے تو ڈبے تو ہٹ تے کدی نہیں آیا۔ سمجھو نا یہ مثال، چڑی دا بچہ آل نے گھونسلا، آل نے تو ڈبے تو ہٹ تے کدی نہیں آیا۔ جب یہ اولادوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں آ جاتی ہیں پھر یہ ماں باپ کے نہیں رہتے، یہ تو ابھی ماں باپ کے کون، ابھی تو تم ماں کو ہی خرچہ دے رہے ہیں، تم کون سا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہو۔ میں خود سوچتا ہوں اسی عمر میں اتنے پیسے بھیج دیے جائیں، اس سے سوا کبھی خط لکھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے۔ جب پیسے ختم ہوئے، ابا جی اتنے پیسے بھیج دیے جائیں، بھیج دیے جاتے تھے۔ تو 60 برس میں جا کر جب دیکھا کہ اولاد بھی پرائی ہو گئی، اب یہ دونوں میاں بیوی سوچ رہے ہیں کہ یہی میری منزل تھے، یہی میری منزل تھے، انہیں کو سامنے رکھ کر میں نے زندگی کے نقشوں میں رنگ بھرا تھا اور میں نے آنے والی زندگی کے سہانے خواب دیکھے تھے، وہ تو سارے کے سارے ہوا منصورہ ہو گئے، ہوا میں اڑ گئے۔ تو پھر زندگی کی منزل کیا ہے؟ ہاتھ میں ڈگری آ گئی، محنت کرتے 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 شام کو جا کر مزدوری ملی، اب اس مزدوری کو کھانے بھی نہ پائے تھے کہ اگلوں نے کہا اٹھو اٹھو تیرا وقت آ چکا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، اٹھ گئے چلے گئے کیسے حسین چہرے، کیسے جوانیوں کے ناز کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن میں خم ڈال کے چلنے والے، کج فلاحوں کے مالک، تخت سلیمانی کے مالک، کر و فر کے مالک، حشم و قدم کے مالک، گردنیں جھکی ہوئی، ناقوس بج رہے، گھنٹیاں بج رہی، ہٹو بچوں کے شور ہیں، آج ان کی قبریں دیکھو ایسی خستہ حال ہیں کہ وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں انہیں دیکھو اگر دنیا میں صحیح رہنا چاہتے ہو، یہ اٹھتی ہوئی بلڈنگیں نہ دیکھو، وہ شکستہ قبریں جا کے دیکھو جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، وہ جا کے دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے،
نور جہاں کا اور جہانگیر کا دور تو ہم نے دیکھا نہیں، پر نور جہاں کی بے بسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دن کو بھی سورج نہیں نظر آتا، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے سارے بر صغیر پر حکومت کی۔ جہانگیر جس کے آگے دم نہیں مار سکتا تھا، آج اس کی قبر خود اس پر نوحہ گناہ ہے، اس کا مقبرہ خود اس پہ ماتم کر رہا ہے، اور سوگوار ہواؤں کے سوا وہاں کوئی نہیں جو اس کا حال پوچھنے والا ہو اور اس پہ جا کے کچھ پڑھنے والا ہو۔ پاگل دنیا جاتی ہے، سیر کر کے آ جاتی ہے، ہاتھ اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے کہ چلو 2-4 لفظ پڑھ کے اس کو سال ثواب ہی کر دیا جائے۔ تو میرے عزیزو، پھر ہماری زندگی کی کیا منزل ہے؟ پیسہ کماتے 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 جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو گھنٹی بجنے لگی، چلو جی وقت آ چکا ہے، کوچ کا وقت ہے، جانے کا وقت ہے۔ تو پھر میں کیوں آیا؟ میری حسرت تو ساری میرے سینے میں دم توڑ کے رہ گئی، میرے ارمان تو ایسی رہ گئے۔ زندگی ہے کیا؟ ٹوٹل 60-70 برس کی تو عمر ہے، اس میں 99% لوگ تو فقر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 1% میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، کوئی لاکھوں میں ایک ہیں جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی بھی کتنی بڑی میرے عزیز و بے بسی ہے کہ وہ بھی 60-70 برس کا وقت لے کر آئے ہیں، پھر وہ بھی ٹھنڈے ہو کر قبر میں جا کے سو جائیں گے۔ تو پھر معلوم ہوتا ہے ہم اپنے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھا چکے۔ سید انور نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا عزت دولت شہرت میری زندگی کا مقصد ہے، وہ صرف 22 سال کی عمر میں مجھے مل گئی۔ ملنے کے بعد بھی دل میں خلش وہی، اندھیرے وہی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ مقصد کے ملنے کے بعد تو چین ہونا چاہیے، تو پھر میں کیوں بے چین؟ یہی بات مجھے جنید نے بتائی 1997 میں، میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ مجھے کراچی کے اجتماع میں ایک نوجوان نے کہا ایک گلوکار آپ سے ملانا ہے، وہ اس کو لے کر آیا۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے، خواب وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر میں اندھیرا ہے، وحشت ہے، ویرانی ہے، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں مڑنا پڑے گا اس کی طرف جس نے مجھے بنایا ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے کوئی راستہ بتا جس سے میں چین پا سکوں، جس سے میں منزل کا انتخاب کر سکوں، جس سے میں دکھ درد سے نجات پا سکوں۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمیں کاغذ کے پھول گلاب بنا کے دکھائے گئے، ہمیں ربڑ کے درخت ہمیں گلستان بنا کے دکھائے گئے، یہ گرتی آبشار مصنوعی یہ ہمیں باغ اور باغیچے بنا کے دکھائے گئے، کھوکھلی ہنسیاں اور سرخی اور پاؤڈر سے چمکتے چہرے اور پرتکلف زندگی کے ناز و انداز، یہ ہمیں زندگی کی معراج دکھائے گئے۔ اور ہم بھی ایسے دیوانے تھے کہ کاغذ کی دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، ربڑ کے درختوں کو گلستان سمجھ بیٹھے، ان مصنوعی آبشاروں اور ان ہوٹل کی رونقوں سے اور وہاں کے استقبال کو ہم اپنی عزت سمجھ بیٹھے۔ ایک ہوٹل میں آپ جاتے ہو تو بہر آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، دوسرا ہوٹل کا دروازہ کھولتا ہے، تیسرا آپ کے سامنے کارڈ رکھتا ہے، سر 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 کی آپ کے ساتھ آپ کے چاروں طرف صدائیں گونج رہی ہیں۔ آپ کھا پی کے کہو میرے پاس پیسے کوئی نہیں، پھر ویکھو توڑی کہ میں جوت پرشاد ہوں، تیری ایسی تو کتوں آ گیا میری بڈیا دیو پولیس ہے۔ ابھی تو سر سر ہو رہا تھا، ابھی پولیس نہیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سب دھوکہ ہے میرے عزیزو، یہ عزت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ لیکن اس دھوکے سے نکلنے والا جو علم ہے وہ میرے آپ کے پاس کوئی نہیں، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں نظر کیسے آئے؟ اس کائنات میں اصل روشنی نہیں، اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ دو اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا کائنات کا ہے، ایک اندھیرا دل کا ہے۔ کائنات میں اصل روشنی نہیں، اندھیرا ہے۔ اس کو ایک آیت بتاتی ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، کہ میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون، میں اس پر سے دن کی کھال اتار دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جانور سے تشبیہ دی ہے اور اس پر چھا جانے والی روشنی کو کھال سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے ہم جانور کی کھال اتارتے ہیں تو اندر سے سب کچھ باہر آ جاتا ہے، کھال اتری تو اندر سے سب کچھ باہر نکل آیا۔ جب ڈسیکشن ہوا کرتی تھی ہوئے تو وہ مردوں کے اندر کے گردے کلیجیاں ہر چیز باہر آئی پڑی ہے، تو
تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کھال اتری، اندر سے کیا نکلا اس کی حقیقت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ کائنات کیا ہے؟ یہ اندھیر ہے، میں نے اس پر روشنی کی کھال چڑھائی ہوئی ہے. نسلخ منہ النہار، جب اس کے اوپر سے میں وہ دن کی کھال کو اتارتا ہوں فاذا ہم مظلمون، تو تم سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو. اب اندھیرے کو دور کرنے کا کیا کریں؟ اندھیرا ہوگا تو راستہ تو نظر نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا میں انتظام کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے تمہارے لیے آسمان پر ایک دہکتا چراغ بنایا اور اس کو ہم نے طاقت بخشی اور اس کے اندر آگ بھر دی. 1 سیکنڈ میں 14 ارب ٹن ہیلیم گیس 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. ہر سیکنڈ میں 14 ارب ٹن ہیلیم کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور 1 سیکنڈ میں وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں بدلتی ہے. اس کیمیکل ریئیکشن میں ہیلیم جب ہائیڈروجن بنتی ہے تو اس میں سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اور جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم اکٹھے جو پھٹیں تو اس سے جو طاقت اور انرجی پیدا ہوگی. سورج 1 سیکنڈ میں اتنی طاقت اتنی انرجی کروڑوں برس سے پھینک رہا ہے. تو اللہ نے ہمارا علاج، لو بھائی تمہارا علاج ہے، سورج تمہارے لیے روشنی کا پیغام بن کر 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے اور سورج میں جو اور جگہ روشنی پھیلاتے ہیں. ہمارا جو ہماری جو چھوٹی سی دنیا ہے جس میں آخری ستارہ پلوٹو ہے وہ ہمارے سورج سے 7.5 ارب میل کے فاصلے پر ہے. تو سورج کی آخری کرنیں جا کر پلوٹو کو روشن کرتی ہیں. تو یہ 7.5 ارب میل کی روشنی اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے کر دی. اب جو دل کا اندھیرا ہے جس میں حق نظر نہیں آ رہا، اللہ نظر نہیں آ رہا، اذان پہ نماز کو نہیں جا رہا، کالج مسلمان بچوں سے بھرا ہوا ہے، نمازی 10 آدمی ہیں، یہ باقی تو رام داس کی اولاد ہیں. کس کی اولاد ہے؟ اذان ہوتی کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، یہ اٹھ کے مسجد میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ماں پکارتی ہے، ماتھے پہ بیٹی کے بل پڑ جاتا ہے، باپ بلاتا ہے اور بیٹا آنکھیں نکالتا ہے کہ میں فارغ نہیں ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیقی حرام ہے، ہر کمرے میں ہاسٹل کے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نظریں جھکاؤ، ان کی نظریں بے حیا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حلال کماؤ، یہ حرام پہ جا رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری اندھیروں سے تعبیر کر کے ارشاد فرمایا لا تعمل ابصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دل اندھا ہے، دل اندھا ہے. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورج کو چمکایا. جو دل کے اندھیرے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. رات کے اندھیرے میں ٹکر لگے گی، مر جائے گا، چھٹی ہو جائے گی، چلو گر پڑے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا. لیکن دل کے اندھیرے میں کوئی چلتا ہوا گرا تو پھر دوزخ سے برے اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں، اور دنیا کی حسرتوں کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور دن رات کی ذلت اور خواری کے سوا اس کی منزل کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ان دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا. ان کو بھی اللہ نے کہا، ایک تو اوپر ہے نا، دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا الم نجعل الارض، کیا ہے؟ الم وجعلنا سراجا الم نجعل الارض مہادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فيها سراجا وهاجا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھتے نہیں ہو میرے بندو کہ میں نے تو زمین کو پنگھوڑا بنایا، میں نے تمہیں مرد عورت بنایا، میں نے ہی تمہارے لیے دن کا انتظام کیا، کام کرو، رات کو لے کر آیا آرام کرو. میں نے تمہارے لیے آسمان کے کلیجے کے اندر سورج کو چمکایا اور اس سے بہت زیادہ میں نے آگ سے بھرا 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ ٹیمپریچر ہے سورج کے بیچ سینٹر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ ہے. اور 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے اور 1100 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل کے پانی بن جاتا ہے، 100 سینٹی گریڈ پر پانی کھولنے لگ جاتا ہے. یہ سورج وہ بلا ہے جس کے اندر 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ درجہ حرارت، اور یہ سورج حشر کے میدان میں 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا. تو میرے عزیزو، اندر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے یہ تمہارا پنجاب قاری خود اندھا ہے
اور گورنمنٹ کالج خود اندھے ہیں، اور یہ ساری یونیورسٹیاں خود اندھی ہیں، اور یہ سارے اسکول کالجز یہ سارے کے سارے خود اندھے ہیں، چونکہ روشنیاں آسمان سے اترتی ہیں اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک اللہ قلبک، ہم نے اپنے علم کو تیرے سینے پر اتارا، تیرے سینے سے شعوں کا سلسلہ چلایا جس نے سارے عالم کو روشن فرمایا۔ تو خوش قسمتی سے یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے جس میں آپ دنیا میں طلوع ہوئے، ظہور ہوا، سورج چھپ جاتا ہے، چاند ڈوب جاتا ہے، پھٹتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورج سے تشبیہ دے کر ان کو تمادت سے پاک بنایا اور غروب ہونے سے پاک بنایا، چاند سے تشبیہ دے کر بے داغ بنایا، گھٹنے بڑھنے سے پاک فرمایا۔ قیامت کا ڈنکا سورج کو بھی مار دے گا اور چاند بھی بے نور کر دے گا، تارے بھی ٹوٹ جائیں گے، آسمان کی چھت گر جائے گی، زمین کا فرش اکھڑ جائے گا، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کا سورج اس وقت بھی جگمگا رہا ہوگا، اسے قیامت کا سور بھی اسے غروب نہیں کر سکتا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، آج سے کوئی 1400 سال، 1400 سال پہلے آمنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو ایسا غریب ہے، فقیر ہے کہ کوئی دودھ پلانے والی عورت اس بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کائنات میں کوئی عجیب و غریب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہ اب 22 اپریل ہے، 22 اپریل ہے، یہ مہینہ اپریل، وہ ادھر ربیع الاول اور اپریل اکٹھے ہو گئے ہیں، شاید کوئی ایک دن کا آگے پیچھے کا فرق ہو۔ 22 اپریل 571 عیسوی تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کا مہینہ تھا، 628 بکرمی جیٹھ کا مہینہ، اور 22 اپریل 571 عیسوی اور ربیع الاول عربی مہینہ، اور پیر کا دن 12 تاریخ صبح کے 4:20 پر یہ آفتاب طلوع ہوا ہے۔ 4:20 کیسے پتا چلا کہ آج جب ہم نے کیلنڈر چھاپ لیے اور ٹائم ٹیبل بنا لیے تو ہم نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کو صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے، تو آپ صبح صادق پر دنیا میں تشریف لائے، تو اس سمے آسان ہو گیا کہ آپ 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا آنا سب سے مختلف تھا، اور بچے پیدا ہوتے ہیں گند لگا ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے دھلے ہوئے باہر آئے، اور بچوں کا آنت اور ناپ آپس میں جڑا ہوتا ہے، آپ کی ناپ ماں کی آنکھ سے جدا تھی، اور بچوں کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے سمیت پیدا ہوئے، اور ان کو لے کر آپ کی دائی کا نام شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد جو ناموں کا حالہ بنا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ پنجاب میں یہ جو تھے نا، یہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا ہمارا چلہ کٹھا لگا ہوا ہے، تو یہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھئی آپ آئیں اور میں ساری سندھ میں شنگی کو اکٹھا کر دوں، آپ بات کریں۔ تو انہوں نے سارے وہ 18 سے 22 گریڈ کے افسر اکٹھے کیے، تو اس میں ایک بات، وہ حکومت کے لوگوں میں سے کسی نے ایک بات کی، یہ مدرسے ہیں، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے ربط جوڑا ہمارے ساتھ، دین کے ساتھ۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا جی ہمارے دین کا نام اسلام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی، ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جس کا مطلب ہے امن، اور ہمارے نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہے جس کا مطلب ہے بندگی، اور ماں کا نام آمنہ ہے جس کا مطلب ہے امن، اور دائی کا نام شفا ہے جس کا مطلب ہے صحت، اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے جس کا مطلب ہے اخلاق، اور قبیلے کا نام سعد ہے، دودھ پلانے والی اما حلیمہ جس کا مطلب ہے خوش بختی، اور ہمارے نبی کے خاندان کا نام ہاشم ہے جس کا مطلب ہے کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا۔ تو اللہ نے ایک ایک لفظ اپنے نبی کے گرد ایسا حالہ بنایا ہے کہ جو ہر طرف سے محبت امن کا پیغام دیتا ہے، اس میں دہشت گردی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ ہر برے میں اچھوں میں برے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ نبیوں کی اولاد کافر ہو گئی، نبیوں کی بیویاں کافر ہو گئی، تو نبیوں کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ قریش مکہ ساری زندگی ہمارے نبی سے لڑتے رہے، تو آپ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ اپنے خاندان والے مانتے نہیں، باہر کے لوگ مان نہیں ہیں، تو ان اسلام اپنی جگہ پر بلند و بالا پیغام ہے۔ تو میرے عزیز حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو پھر دائی نے کو لے کر لٹایا نا بستر پر، تو 2 گھنٹے کا 15 منٹ کے بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ویسے پڑا ہوتا ہے، لیکن یوں ہی آپ کو لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا، اور یوں ایسے سجدے میں اور ایسے گردن اٹھا کر اپنی انگلی کو یوں کیا، جو ہی آپ نے سر اٹھا کر انگلی کو اوپر کیا تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا،
اور اما آمنہ نے یمن کو دیکھا، حیرہ کو دیکھا، ایران کو دیکھا، روم کو دیکھا، اور وہ حیران پریشان اٹھا کر بچے کو گود میں لیا تو ایک چھت پھٹی گھر کی، اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا، اس بادل نے آپ کو اپنے اندر چھپا لیا، اور بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، اس بچے کو مشرق مغرب کا چکر دلاؤ تاکہ ساری دنیا کے انسان جان لیں کہ یہ ہے کائنات کا سردار، یہ ہے سبب کائنات، یہ ہے وجہ کائنات، یہ بارات کا دولہ، یہ زندگی اس کائنات کا مرکزی محور۔ دیکھو میرے عزیزو، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جن کو محمد مصطفیٰ جیسا رہبر ملا ہو، قرآن جیسا علم ملا ہو، پھر وہ اندھوں سے جا کر ڈگریاں حاصل کریں اور ان سے جا کر علم حاصل کریں جن کو نہ اپنے خالق کا پتہ ہے، نہ ابتدا کا پتہ ہے، نہ انتہا کا پتہ ہے۔ بڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل، ایسا عالی شان رہبر، اور پھر آواز آئی وآتوہ خلق آدم، اس سے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیخ، اور شیش کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرى یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ وجہاد یوشع، موسیٰ علیہ السلام کی شدت اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال ووقار الیاس، دانیال کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وقلب ایوب ولحن داود، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو، وطاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ علیہ السلام کا تقدس دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور اس بچے کو تمام انبیاء کے اخلاق سے مزین کر دیا جائے۔ پیدا ہوتے ہی آدھے پونے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کو جو اللہ نے دیا وہ سارا ہمارے نبی کو دیا، اور پھر اس پر 63 سال اور 4 دن اضافہ ہی ہوا ہے۔ آپ کی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے عمر ہے 63 سال اور 4 دن، اور انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے آپ کی عمر ہے 61 برس 2 مہینے اور 24 دن، اور دنوں کے لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے 22,330 دن اور 6 گھنٹے۔ اس میں 23 برس جو نبوت کا ظہور ہے اس کے 8,156 دن بنتے ہیں۔ 13 برس مکے میں گزارے، 10 برس مدینے میں گزارے، ایسی قوم میں آئے جن کے ہاں قتل و غارت ایک شول تھا، ماؤں سے نکاح کرنا جن کی سرشت میں تھا، زنا و فخر سے بیان کا۔ عرب کی شاعری پڑھو، كفانك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فصوضع فالمقرات لم يعثر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي ترى بار الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه هب فلفلي كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف هنغلي وقوفا بها صحبي لي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النهر حتى بل دمع محملي۔ یہ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ ہے، سب سے پائیدار، سب سے اعلیٰ پیمانے کا قصیدہ ہے، اور اس میں امرؤ القیس ایک لڑکی سے اپنی فحاشی کی داستان کو ذکر کر رہا ہے۔ میں نے صرف آپ کو اس کے یہ 90 اشعار کا قصیدہ ہے، میں نے آپ کو صرف 10 اشعار سنائے ہیں، وہ سارے کا سارا غنیزہ کے ساتھ میں نے کیا کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ایسی قوم میں اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ایسی قوم ہے جو قتل و غارت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، وہ جہالت میں انتہا کو ہے۔ بنو حنیفہ کا علاقہ یمامہ ہے جہاں باغات ہیں، کھجوروں کی فصل بہت اعلیٰ ہوئی تو انہوں نے بہت بڑا بت بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اگلے سال 1 سال اس کو سجدے کرتے رہے، 1 سال۔ اگلے سال کھجوروں کی فصل کم ہوئی تو اسی کو توڑ تاڑ کے کھانا بیٹھ گئے۔ یہ ایسی قوم میں ہمارے نبی تشریف لائے کہ جو پتھروں کو پوج رہے ہیں۔ وہ عمرو بن جموع ایک انصاری صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ پاؤں سے لنگڑے، ان کا ایک لکڑی کا بت تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ بیٹے مسلمان ہو گئے، ان کا ابا یہ لکڑی کا کچھ نہیں کرتا، نہیں یہی میرا خدا ہے۔
رات کو بیٹوں نے کیا کیا؟ بت کو اٹھا کے کوڑے پر پھینک دیا. صبح اٹھے تو کہنے لگے ہائے ہائے میرا خدا کہاں گیا؟ ڈھونڈ ڈھونڈ دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر، اس کو لائے نہلایا، خوشبو لگا کہ میرے خدا تیرے اوپر بڑی زیادتی، مجھے پتا ہو نا کس نے تیرے ساتھ کیا تھا، میں اس کی گردن اڑا دوں. اگلے دن انہوں نے پھر اٹھا کے پھینک دیا، دوسرے دن پھر اٹھا کے پھینک دیا، 3 4 5 دن گزر گئے. تو ایک دن اس کو نا رات کو دھلا نہلا خوشبو لگا کے تلوار اس کے ساتھ کا، میرے خدا میں بوڑھ آدمی رات کو جاگ سکتا نہیں، تلوار تیرے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو رات کو ہے نا خود ہی نمٹ لینا، میں نہیں تیرا پہرا دے سکتا. جب رات کو بیٹھوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو تلوار بھی پڑی ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، سارے مدینے کا چکر لگایا. ایک کتا مرا پڑا تھا، پھول کے ٹانگیں اوپر ہو گئی تو اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا. صبح ہوئی تو پھر تلاش میں نکلے، میرا رب کہاں گیا، میرا خدا کہاں گیا. ڈھونڈ ڈھونڈ دیکھا تو ایک کتے کی ٹانگ سے بندھا ہوا. پھر اس کو تم کیا، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو رب ہوتا تو کم از کم کتے کے ساتھ تو نہ پڑا ہوتا. اس ذہنیت کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اتنی خونخوار قوم نے 85 دفعہ لشکر آمنے سامنے ہوئے، 85 دفعہ، 25 میں آپ خود شریک ہوئے، 25 میں خود شریک ہوئے. اور کتنا خون بہایا گیا ہے؟ 1018 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا. 259 صرف مسلمان شہید ہوئے اور 759 کافر قتل ہوئے، اور سارا قبیلہ عرب اور سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا. اتنا خوبصورت انقلاب دھرتی میں کوئی نہیں لا سکا. کاش تم اس کو بھی پڑھتے، تمہیں کمپیوٹر سے، تمہیں لا سے، تمہیں بزنس سے تھوڑی فرصت ملتی، تو کچھ تم اپنے نبی کی سیرت بھی پڑھتے، اس کی زندگی بھی پڑھتے، تو تمہیں پتہ تو چلتا میرے عزیزوں کو روشنی کسے کہتے ہیں، ڈگری کس چیز کا نام ہے، عزت کس چیز کا نام ہے، جس کے سامنے جبریل دم نہ مار سکے، جس کے آسمان کے فرشتے جس کو اتر کر دنیا سے جانے کے بعد بھی صبح 70,000 فرشتہ قبر مبارک پر آتا ہے، اور شام تک آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. شام کو وہ 70,000 چلا جاتا ہے اور پھر نیا 70,000 آتا ہے، اور صبح تک درود و سلام پڑھتا چلا جاتا ہے. قیامت کا ڈنکا بجے گا، بیت اللہ کی مسجد کو اٹھایا جائے گا زمین سے جنت کی طرف. سارے دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، یہ میرے نبی نے کہا یہ جنت کے ٹکڑے ہیں. جب قیامت کی آواز آئے گی اور وہ دھماکہ ہوگا تو یہ سارے ٹکڑے اکھڑ جائیں گے، اور یہ سارے سفر شروع کریں گے بیت اللہ کی طرف، اور بیت اللہ میں جا کے جڑ جائیں گے. بیت اللہ سے چلیں گے مدینہ کی طرف، مدینہ سے آئیں گے قدس کی طرف، قدس سے بیت المقدس سے جہاں اللہ نے اپنے نبی کو اوپر اٹھایا تھا، وہاں سے یہ سارے زمین کے ٹکڑے جو مسجدیں ہیں، وہ سب مسجد تو ہو گئی، قیامت کافروں کے لیے ہے. کسی مسلمان پہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی مسلمان زندہ، قیامت نہیں آ سکتی. تو یہ وہاں سے ساری مسجدیں اللہ کے پاس پہنچیں گی اور اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا. جب یہ بیت اللہ کی مسجد پہنچے گی، مدینہ منورہ کے اوپر سے گزرے گی، تو کہے گی السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ اس وقت بھی اللہ کے نبی کو سلام پیش کرے گی جبکہ وہاں نہ مدینہ ہے، نہ آثار ہے، نہ مسجد ہے، نہ روضہ ہے، نہ قبر ہے. سورج مغرب سے جب نکلے گا تو اس کے بعد مسلمان تو مر جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد ایک مسلمان باقی نہ رہے گا، اور قیامت صرف کفار کے نصیب میں ہے، مسلمان کے لیے قیامت کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ ایک زندگی لے کر آئیں، ایک نمونہ لے کر آئیں. وہ روشنیاں ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے، ایک کتاب آ رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ نے کائنات کو روشن کیا ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ مسلمان مرد عورت کا دل کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے. سورج نکلا، اندھیرے چھٹ گئے، کالج جانے کا راستہ ملا، اسکول جانے کا راستہ ملا، کتاب پڑھنے کا موقع ملا، دل پہ دل سورج بنا، اندھیرے چھٹے تو صراط مستقیم نظر آیا، نماز نظر آئی، روزہ نظر آیا، ماں باپ کی خدمت نظر آئی، سچ کی کامیابی نظر آئی، جنت کا راستہ نظر آیا، جہنم کی خوفناک گھاٹیاں نظر آئیں، نافرمانی کے سانپ اور بچھو نظر آئے، اور جنت کے راستے کے مرغزار اور بہاریں نظر آئیں. جب دل روشن ہوگا تو کائنات روشن نظر آئے گی، اور حق اور باطل میں پہچان ہوگی، اور غلط اور صحیح میں پہچان ہوگی. دل کو روشن ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، جیسے یہ دل کو اللہ نے تشبیہ سینے کو تشبیہ دی ہے.
ایک تاکچے کے ساتھ، اور اس میں دل کو تشبیہ دی ہے فانوس کے ساتھ، اور اس میں ایمان کو تشبیہ دی ہے چراغ کے ساتھ، اور درخت جو اوپر باہر زیتون کا ہے وہ قرآن کو تشبیہ دی ہے درخت کے ساتھ۔ قرآن کا علم لو، اس میں سے تیل نکالو پاکیزہ، اور اس کو ایمان کے چراغ میں ڈالو، پھر اسے عمل کی لو دکھاؤ، تو پھر جب وہ چمکے گا، جب وہ جلے گا تو فانوس جگمگ کرے گا، اس فانوس سے تمہارا دل روشن ہوگا، وجود روشن ہوگا، پھر تمہیں غلط راستوں پہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ میرے عزیز، اس ملک کو گروی کس نے رکھا ہے؟ ان پڑھوں نے، ذمہ داروں نے۔ PhD سارے ڈاکٹریٹ امریکہ سے کر کے آنے والے، انگلینڈ سے کر کے آنے والے، انہوں نے ملک کو قرضوں میں دھکا دیا ہے، انہوں نے ساری ملک کی معیشت کو بیچا ہے۔ میں مدینہ مکہ مکرمہ میں تو مجھے ایک جیولوجسٹ ملا، کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس کوئی نہیں۔ پاکستان جیسی زمین، پاکستان جیسا موسم پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں، بس دیانت موجود نہیں، امانت موجود نہیں۔ تو یہ بددیانتی کس نے کی؟ ذمہ داروں نے کی، یہ رگڑے والوں نے کی۔ ٹانگے مولوی بیچارہ کیا کرتا؟ مسجد میں تو کوئی آتا نہیں اس کی سننے کے لیے، اس نے کیا بیڑا غرق کرنا ہے؟ بیڑا غرق تو ان پڑھے لکھوں نے کیا ہے، جن کے پاس ڈگریاں تو آئیں پر دل کی شمع روشن نہ ہو سکی۔ قدرت اللہ شہاب جیسے چند لوگ آتے رہے تو یہ ملک باقی ہے، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو کب کا بیچ بٹا کے فارغ ہو چکے ہوتے۔ یہ دعائیں دو ان لوگوں کو جو آج بھی، میرا ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہوئے، کہنے کہ میرا ٹرانسفر ہو گیا لاہور سے اسلام آباد، 6 مہینے کے بعد میں منت کر کے واپس آ گیا۔ تو میں نے کہا جی مجھے آپ واپس لاہور بھیج دیں، کسی کھڈے لائن لگا دیں، کیونکہ یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا طرف پر ہو جاؤں گا۔ کیونکہ شام کو جب سیکٹری 22 گریڈ کے حضرات بیٹھتے، ایک کہتا میں نے امریکہ میں اتنا بنا لیا، دوسرا کہتا انگلستان میں اتنا، تیسرا کہتا سوئٹزرلینڈ کے بینک میں اتنا، چوتھا کہتا اسلام آباد میں اتنے پلاٹ۔ تو کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو آج تک گھر نہ بنا سکا، 22ویں گریڈ پر پہنچ کر میرا ذاتی گھر کوئی نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یا میں پاگل ہو جاؤں گا ان کی باتیں سن کے کہ میں نے کیا کیا، یا پھر میں ان جیسا کرپٹ ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر واپس لاہور میں کھڈے لائن میں تھے کہ میں یہاں واپس آ گیا ہوں، اپنا ایمان بچا کے۔ اس ملک کو گروی رکھا ہے ڈگری ہولڈرز نے، نہ کہ ریڑے والوں نے، نہ کہ ٹانگے والوں نے، نہ ذمہ داروں نے، نہ سیاستدان بیچارہ کتنے کو کرپشن کر لے رہے، وہ تو آج ہے کہ آج اس کو جھنڈا لگا لوں، جوتیاں مار رہے ہوں، اس کا ان کا کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، اپنے اس دنیا کے علم کے ساتھ ایمان کی شمع روشن کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، جس سے تمہیں عزت ملے گی، وقار ملے گا، دنیا میں بھی، موت پر بھی، قبر میں بھی۔ وہ اس زندگی کا نام علم ہے جو قرآن لے کر آیا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ گزرگاہ ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، موت کے بعد ایک زندگی آ رہی، اس کی تیاری یہی کرنی ہے، اس کو یہیں سے اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر جانا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو آپ کی ڈگری واپس ہو جائے گی، نماز دائیں طرف آ جائے گی، قرآن بائیں طرف آ جائے گا، روزہ سر پہ آ جائے گا، صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جائے گا، اور دنیا میں کوئی انسان نہیں جس کو قبر نہ ڈستی ہو۔ بچھو کی دم پر نیک ہاتھ رکھے یا بد، اس نے ڈنک مارنا ہی مارنا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی قبر میں کیوں نہ جائے، قبر کی فطرت ہے، ایک دفعہ جھٹکا دے گی، کرنٹ مارے گی، کوئی نہیں بچ سکتا اس کے جھٹکے سے۔ ہاں جب وہ یوں جھٹکا دیتی ہے، ادھر سے نماز ہوتی ہے وہ روک لیتی، ادھر سے قرآن ہوتا ہے وہ روک لیتا ہے، الٹے ہاتھ پہ قرآن، سیدھے ہاتھ پہ نماز، سر کی طرف روزہ، پاؤں کی طرف صدقہ خیرات، صبر، اچھے اخلاق، اور وہ قدم جو مسجد کو چلا کرتے تھے، وہ قدم جیسے یہاں چیزیں نظر آتی وہاں عمل نظر آئیں گے۔ تو جب وہ قبر اس کو چاروں طرف سے جھٹکا دینے لگتی ہے، تو ادھر نماز آ جاتی ہے، ادھر روزہ، ادھر قرآن آ جاتا ہے، سر پہ روزہ آ جاتا ہے، پاؤں کی طرف صدقہ خیرات آ جاتا ہے، اس کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جب اس کا حملہ ناکام ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے عمل کے بقدر اس کی قبر کھولنا شروع کرتا ہے۔ علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو دفن کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے کہا یہ جگہ ہے ریتلی، بجو آتا ہے، قبر کھود کے لاش کھا جاتا ہے، آپ اپنے آدمی کو یہاں سے دور جا کے دفن کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دوبارہ قبر جو کھودی، اندر جھانک کے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، جہاں تک ہماری نظر جا رہی تھی قبر روشن ہو کر جگمگا رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، ایسے مرو کہ قبر تمہارے لیے عالی شان گھر بن جائے۔ دیکھو یہاں رہنے کا وقت بڑا مختصر ہے نا، ابھی تو تم لوگ پڑھتے پڑھتے کب جا کے کہیں پہنچو گے، پتہ نہیں پہنچو گے نہیں پہنچو گے، اللہ پہنچائے تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں نصیب فرمائے، لیکن جو بیٹھنے اور رہنے کا وقت ہے وہ بڑا مختصر ہے۔
دنیا میں سب سے خوبصورت محل بنایا تھا ایک مسلمان بادشاہ نے، عبد الرحمان نے، 300 صدی میں، تیسری صدی میں، 300 ہجری کی ابتدا میں بننا شروع ہوا۔ وہ اسکوائر فٹ کے اعتبار سے نہیں بنا کہ 10,000 اسکوائر فٹ اور 12,000 اسکوائر فٹ، وہ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا، چھتا ہوا۔ اب اس کے اسکوائر فٹ تم خود نکالتے پھرو کہ وہ کتنے لاکھوں اسکوائر فٹ بنے گا۔ 1 خرب کی مالیت سے وہ تیار ہوا۔ اس کی چھت میں ٹائلیں نہیں لگائیں گے، سونا اور چاندی ہیرے جواہرات لگائے گئے۔ اس کے پلرز پر سنگ مرمر کے ٹائلیں نہیں لگے، پورا سنگ مرمر کے پلر تھے، اور وہ 25 برس میں تیار ہوا۔ 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا، 4000 خچر سامان ڈھونے پہ لگے، 10,000 مستری مزدور بنانے پہ لگے۔ 25 برس کی مدت میں وہ تیار ہوا، اور 6,000 لونڈیاں اس میں رکھی گئی اس کی زینت کے لیے، 12,000 نوکر رکھے گئے صفائی کے لیے، اور 13,000 کا فوجی بریگیڈ رکھا گیا، ڈویژن رکھا گیا اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جس نے بڑے چاو ارمان چاہت سے بنایا تھا، اس کو ٹوٹل 25 برس اس میں رہنا نصیب ہوا، پھر وہ بھی جا کر 4 ہاتھ قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گیا۔ اور اس محل کو زندگی ملی ٹوٹل 75 برس، 50 برس، 25 برس میں مکمل ہوا، وہ اس میں شامل کر لیں، 25 برس اس میں وہ بادشاہ رہا، 25 اس برس کے بعد، اس کے مرنے کے 25 برس کے بعد یہ محل بناتے رہے، عیسائی ہتھیار بناتے رہے، یہ موج کرتے رہے، وہ تیاری کرتے رہے۔ تو 25 برس کے بعد انہوں نے حملہ کیا قرطبہ پر، اور قرطبہ کو بھی آگ لگا دی، اور اس محل کو بھی آگ لگا دی۔ اس کا نام تھا قصر زہرا، اس کی ایک لونڈی کی زہرا جس پہ وہ عاشق تھا، اس کے عشق میں یہ محل بنایا۔ 25 برس رہنا نصیب ہوا، اور پھر وہ گھر اس کی 1 اینٹ سلامت نہ بچی، بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ تو اس میں کوئی گھر بنا بھی لے تو رہے گا کتنا؟ اس کا کیا علاج کرو؟ 1998 میں امریکہ گیا تو میں نے پڑھا کہ ایک جو امریکہ کا سب سے مالدار آدمی آج کل بڑا پریشان رہتا ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اب پیچھے عمر تھوڑی رہ گئی ہے، اتنا کچھ رزق دولت ہے، اب اس کا کیا بنے گا، یہ تو چھوٹ جائے گا۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں، ہمارے پاس حل ہے کہ ہم مر کے جنت میں جا رہے ہیں، ہم مر کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم مر کے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، ہماری وہاں پیشی ہو رہی۔ تو ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے۔ ہمارے پاس وہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف کے سالار شہید ہوئے، زہیر بن القین ان کا نام تھا، تو جب وہ زخمی ہو کر گرنے لگے تو نے حسین سے کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وصل الله حمزة الشميا وذل جناحين جعفر الشهيدا۔ وہ موت رقص کر رہی ہے اور مرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے بڑھو، ابھی تیری اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اپنے بھائی حسن سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اپنے باپ علی مرتضیٰ سے تیری ملاقات ہونے والی ہے۔ وذل جناحين جعفر الشميا، اور ابھی ذل جناحين جعفر بن ابی طالب وہ آپ کے چچا آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ واسد اللہ حمزۃ المحیا، اور وہ شہیدوں کا سردار، آپ نے کہا سید الشہداء حمزہ۔ قیامت کے دن ساری دنیا کے شہداء جب اکٹھے کیے جائیں گے تو سارے شہیدوں کا جھنڈا میرے چچا حمزہ کو پکڑایا جائے گا، اور میرا چچا ساری انسانیت کے اہل حق شہداء کا سردار بن کے چلے گا۔ تو کہہ رہے آگے بڑھو آگے بڑھو، تیرا چچا حمزہ بھی تیرے انتظار میں، اور اسد اللہ حمزۃ المحیا جو مر کے بھی زندہ، ذوالجناحین جعفر، اور تیرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا باپ علی، تیرا بھائی حسن۔ لو بھائی عجیب مرنا ہے، جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ وہ گئے۔ برید بن حذیر کہنے لگے، جب کوفی اور یہ حسینی لشکر آمنے سامنے ہوا تو برید بن حذیر کی سنو، یہ کہنے لگے ارے اللہ کی قسم، تم ایک بات بتاؤں، اپنے ساتھ مل کر تم ایک بات بتاؤں، اللہ کی قسم جنت میں جانے میں بس اتنی دیر باقی رہ گئی ہے، اور حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنی دیر باقی رہ گئی ہے کہ یہ بدبخت آئیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں، ادھر ہم مرے اور ادھر گئے جنت میں۔ تو ہمارے پاس تو اس کا حل موجود ہے، یا یہاں نہ صحیح تو وہاں صحیح۔ ایک آدمی نے ساری زندگی کی لذتوں کو اکٹھا کیا، موت سے کہاں بھاگے؟ لیکن ہمارے پاس موت ایک راحت کا پیغام ہے کہ ہم اس سے اگلے اس جہان میں جا رہے ہیں جہاں موت کو مار دیا جائے گا،
اور بڑھاپا دفن کر دیا جائے گا، غم دکھ درد چن دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ گھر مٹی سے نہیں بنایا، ایک اینٹ موچی کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، مشک کا گارا ہے، زعفران کی گھاس ہے، اور اوپر اللہ تعالیٰ نے چھت اپنے عرش کو بنایا ہے، دودھ شہد شراب کی نہروں کو چلایا ہے، چشموں کو بہایا ہے، فواروں کو اٹھایا ہے، اور پھلوں کو لٹکایا ہے، سایوں کو پھیلایا ہے، سورائیاں رکھی ہیں، جام بھرے ہوئے ہیں، سورائیاں بھری ہوئی ہیں، تشتریاں سجی ہوئی ہیں، پھل تیار ہیں، کھونے تیار ہیں، خوبصورت لڑکیاں دائیں بائیں ایسی حسین بیٹھی ہوئی ہیں کہ سمندر میں تھوک ڈالیں سمندر میٹھا ہو جائے، سورج کو انگلی دکھائیں سورج اندھا ہو جائے، اندھیروں میں کلائی کو ظاہر کریں اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرا دیں ساری کائنات معطر ہو جائے، روشن ہو جائے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا، اور ان کے چہرے کے نور پر اپنے نور کی تجلی کو ڈالا، ان کو پیشاب بہانے سے، موت سے، بڑھاپے سے، ہر چیز سے پاک فرما کر یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اعدت للمتقین تمہارے لیے بنایا ہے، بشرطے کہ تم تقوی کی ڈگری لے کر آ جاؤ، MCS بھی کرو، PhD بھی کرو، پر ساتھ تقوی کی ڈگری بھی حاصل کرو، تو یہ گھر تمہارے لیے ہے، آؤ گے مرو گے نہیں، آؤ گے جاؤ گے نہیں، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، رہو گے بڑھاپا نہیں، رہو گے بیماری نہیں، رہو گے لڑائی نہیں، رہو گے نفرت نہیں، رہو گے زوال نہیں، رہو گے پناہ نہیں، رہو گے کبھی 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 بھی تمہارا نہ دل گھبرائے گا، نہ جی بھرے گا، نہ بور ہوگے، نہ بوریت محسوس کرو گے۔ یہ جنید جمشید ہے مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، لوگ سنتے رہے تو 10 منٹ، میں نے کہا جنت کا پہلا گانا ہوگا 70 سال کا، 70 سال، 70 منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، 70 سال، پہلی دھن جو چھڑے گی 70 برس کی ہوگی، جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں بیٹھا رہ جائے گا، پہلو نہیں بدل سکے گا، پلک نہیں جھپٹ سکے گا، جسم میں جنبش ختم ہو جائے گی، اور 70 برس مسلسل اس کے کان اس آواز کی طرف اور آنکھیں ان شکلوں کی طرف، ان چہروں کی طرف جو اپنے منہ سے حسین و جمیل نغمے بکھیر رہی ہوں گی، لیکن یہ شرط ہے اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانے نہیں سنتے تھے۔ یہ کڑوی شرط ہے، دیکھو جنید گانا چھوڑ گیا تم سننا چھوڑ دو، اس کا کام تو تم سے بھی برا تھا، یہ تو تمہیں سناتا تھا خود گاتا تھا، یہ گانے والا توبہ کرے گا، تم سننے والے توبہ کرو، تمہیں اللہ جنت کا نغمہ سنائے گا، اللہ بلائے گا۔ وہ کہاں ہیں جو دنیا کے گانے نہیں سنتے تھے؟ وہ پیچھے ہو جائیں گے جو گانے سنتے سنتے مر گئے، کانوں میں ان کے ڈانٹ پڑ جائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ جی اللہ اب میں تمہیں جنت کی حوروں کا گانا سناؤں۔ یہ 70 برس کا ایک نغمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا، کہیں گے نہیں سنا، اللہ کہیں گے تم اس سے اچھا سناؤں، وہ کیا ہے وہ سناتا ہوں، داؤد آ جاؤ، داؤد علیہ السلام کو اللہ بلائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے دنیا میں تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے، پہاڑوں پہ وجد طاری ہو جاتا، وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے واپس کر دی اضافے کے ساتھ۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی ہوا ہے جو دھن تیار کر گی، درخت ہے جو دھن بجائیں گے، اور حوروں کے گانے کے بعد داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا، اور وہ ہوا موسیقار ہوگی، اور یہ سارے درخت سازندے ہوں گے، یہ سر ساز، یہ سر تال، یہ ساز آواز مل کر ایسا سما بندے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا، کہنے گے ایسا کبھی نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، وہ کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد اب تو آ، اب اللہ کے نبی کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، اس ساز و آواز میں جنت بھی مست، جنتی بھی مست، فرشتے بھی مست، حتیٰ کہ پرند بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کان لگا کے ہمارے نبی کا نغمہ سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کبھی ایسا سنا، کہیں گے کبھی نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو میرا رب کہے گا اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے گا۔ ہاں، جن کی نظروں اوروں کی بیٹیوں کو دیکھ کے جھکتی رہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈالا اور اپنے کانوں میں موسیقی سے ڈانٹ ڈالا، آج یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کریں گی، یہ کان اللہ کی آواز سنیں گے، یہ لاکھوں سال پہ محیط نغمہ ہوگا، یہ 70 سال کا نہیں، لاکھوں برس پہ محیط ہوگا، نہ سننے والوں کا جی گھبرائے گا، نہ سنانے والا، نہ سنانے والے کے انداز میں کوئی کمی آئے گی۔ جب اللہ پردہ گرائے گا تو پھر یہ شور مچائیں گے یا اللہ تھوڑا اور تھوڑا اور، کہیں گے نہیں بس واپس، کہیں گے نہیں ہم واپس نہیں جانا چاہتے، بس آپ کو دیکھتے رہیں، آپ کی سنتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حوریں اداس ہو گئی ہیں تمہارے لیے،
ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی اس محفل میں، حوریں ساتھ نہیں ہوں گی. وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمارے گھر سونے ہو گئے، بھیج جنت والوں کو. تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس تو اپنا آپ دکھاتا رہے، اپنا کلام سناتا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب تو جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرو. تو یہ جمعے روزانہ محفل موسیقی ہوگی، اور ان طبلے سرنگیوں سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں یہ نصیب فرمائے گا. جس قوم میں موسیقی پھیلتی وہ قوم بے حیا ہو جاتی ہے. جو قوم بے حیا ہوتی ہے اللہ کی غیبی مدد ان سے ہٹتی اور غیبی عذابوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اس وقت ساری دنیا کا معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے. سونامی ایک وارننگ ہے کہ ایسی کتنے موجیں ہیں جو منتظر ہیں باہر آنے کے لیے، اور کتنی بجلیاں ہیں جو منتظر ہیں تڑپنے کے لیے، کتنے کوڑے ہیں جو انتظار میں ہیں برسنے کے لیے. کہ اللہ کفر کو تو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا. اللہ شرک کو، پتھر کی پوجا کو تو مہلت دیتا ہے، لیکن بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا. میں نجومی نہیں ہوں، لیکن میرے بھائیوں تاریخ قرآن سیرت کو سامنے رکھ کر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ گندا انڈا ٹوٹنے والا ہے. اس میں وہ تریڑ پڑ چکی ہے. میرے رب کی قسم یہ ٹوٹنے پر آ چکا ہے. یہ ٹوٹے گا، یہ ٹوٹے گا، یہ ٹوٹے گا. اسے نہ میں توڑوں گا نہ کوئی بادشاہ توڑے گا، اسے میرا اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا. اللہ کی قسم اسے اللہ توڑے گا. رب ذوالجلال کی قسم اسے اللہ توڑے گا اور توڑے گا اور توڑے گا. کہ شہنشاہی اسی کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. بادشاہی اسی کی ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں. بادشاہی حکومت اسی کی، اس کا کوئی مشیر نہیں. وہ الذی فی السماء الہ فی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے، زمینوں کا بھی اللہ ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو، مشرق کا رب بھی اللہ اور مغرب کا بھی اللہ ہے. رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین و مغربین کا رب بھی اللہ ہے. والجبال ارساها، پہاڑوں کا رب بھی اللہ ہے. انا سببنا الماء صبا، بارشوں کا رب بھی اللہ. یرسل الریاح، ہواؤں کا رب بھی اللہ. خالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کا رب بھی اللہ. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا رب بھی اللہ. تلک الایام نداولها بین الناس، ماضی حال مستقبل حالات کا رب بھی اللہ. جبریل میکائیل اس کی مٹھی میں، فرش لوح قلم کرسی، دھرتی آسمان اس کی مٹھی میں، انسان جنات اس کی مٹھی میں، بحر اور برف اور سمندر اور دریا اور مچھلیاں اور دو پائے چوپائے، ہوائی اور ناری اور نوری اور آبی اور خاکی اور خلائی اور ہوائی اور فضائی، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. میرے اللہ کی سنت ہے جب انسانیت حیا کی چادر اتار کے ننگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ان پر تھوڑے برسنا شروع ہوئے. یہ دنیا ساری کی ساری اسی حوض میں اتر چکی ہے. انہیں صرف ایک چیز بچا سکتے اور توبہ ہے. اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو میرے اللہ کا غیبی نظام اس کتنے سونامیوں کو چھوڑ دے گا. سونامی سے زیادہ خوف کی بات یہ ہے کہ توبہ کسی نے کی، برسات منائی گئی، گانے گائے گئے، ناچ بھی ہوئے، گانے بھی ہوئے، لاشیں تیر رہی تھیں اور رقص ہو رہے تھے. کائنات ماتم کنا تھی اور فیصل آباد والے پتنگیں اڑا رہے تھے. ایسی بے حسی میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں کالج لائف سے. اپنے ذوق سے میرے والد ادبی آدمی تھے، ان کی کتابیں اٹھا کے میرا ذوق بن گیا تھا پڑھنے کا. تو تاریخ پڑھنے کا مجھے بہت موقع ملا. میں سوچا کرتا تھا اتنے بڑے تو وہ دیکھ رہے تھے عذاب، پھر وہ کیوں سو جاتے تھے؟ انہیں ہوش کیوں نہیں آتا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھی اسی زمانے کا ایک ستایا ہوا انسان ہوں گا اور اسی معاشرے کا میں بھی ایک ستم زدہ انسان ہوں گا جو گھر کو جلتے تو دیکھ سکے گا پر رو نہ سکے گا، فریاد نہ کر سکے گا کہ فریاد کرنا بھی جرم بن جائے گا. آنسو بہانے پر بھی پابندی لگ جائے گی، آہ کرنا بھی جرم بن جائے گا. پر جب تک آسمان والا موجود ہے، جب تک دھرتی والا موجود ہے، وہ سویا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں سوتا. وہ غافل نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ غافل نہیں ہوتا. وہ عاجز نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ عاجز نہیں ہے. وہ قادر مقتدر ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، قدیر ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے،
واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، موسی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، ما واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر و مقتدر ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، والی متعال ہے، بر تواب ہے، منتقم عفو الرؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، دار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے، ذو العرش المجید ہے، ذو العرش الکریم ہے، فعال لما یرید ہے اور میرے رب کی قسم ہے۔ آنکھوں کو دھیان سے استعمال کرو، وہ سویا ہوا نہیں ہے، کانوں کو دھیان سے استعمال کرو، وہ سویا ہوا نہیں ہے، لب کھولنے سے پہلے سوچو وہ سن رہا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچو وہ سن رہا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہاری محفل موسیقی سے بھی غافل نہیں اور رات کے رونے والے سے بھی غافل نہیں۔ میرے بھائیو، اگر رات کا ناچنے والا اور رات کا رونے والا اگر برابر ہو جائے، پردہ دار عورت اور بے پردہ اگر برابر ہو جائے، بازار کی زینت اور چار دیواری میں بند رہنے والی عورت اگر برابر ہو جائے، تو پھر کربلا میں حسین کے ابن زیاد کے جھگڑے مٹ جانے چاہیے، پھر یزید اور حسین کو ایک ترازو میں تولو، پھر ابن زیاد اور آل رسول کو ایک ترازو میں تولو، پھر شمر پلید کو اور قاسم بن حسن کو ایک ترازو میں تولو، پھر تو قاتل مقتول ایک ہو گئے۔ ایسا اندھا میرے رب کا قانون نہیں ہے، وہ نیزوں پہ چڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے اور شراب کے جام گھمانے والوں کو بھی جانتا ہے، وہ ناچنے والیوں کو بھی جانتا ہے اور سجدے میں سر رکھ کے رونے والیوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کی نظر جھکانے والے نوجوان پر بھی ہے اور آوارہ نظر والے پر بھی اس کی نظر ہے، کہاں گانے کی آواز پر سر دھننے والا اور پاگلوں کی طرح ناچنے والا۔ کبھی مرد بھی ناچے، کبھی مرد بھی ناچے، کبھی مرد بھی ناچے۔ تمہیں کیا ہو گیا مسلمان ہو کے ناچتے ہو؟ ہمیشہ عورتیں ناچتی چلی آئیں آوارہ بازاری، ہمیشہ عورتیں ناچتی چلی آئیں۔ کہ تم کیسے تعلیم یافتہ ہو کہ تم مرد نوجوان بھی ناچتے ہو، لڑکے بھی ناچتے ہو، لڑکیاں بھی ناچتی ہیں۔ اسی کا نام روشنی ہے، اسی کا نام تہذیب ہے۔ تمہیں دھکا دے دو پتھر کے زمانے میں، وہ روشنیاں بجھاؤ جنہوں نے بیٹی اور بہن میں تمیز کو مٹا دیا، ان روشنیوں کو گل کرو جنہوں نے ماؤں کی عظمت کی چادر کو تار تار کر دیا، جنہوں نے باپ کی پگڑی کو پیروں تلے رون کے رکھ دیا، جن روشنیوں نے بھائی کے خون کو سفید کر دیا، جن روشنیوں نے آوارگی کو تہذیب بنایا، ناچنے کو ثقافت بنایا۔ ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہی دیے کے مٹی کے تیل کے چراغ، سرسوں کے تیل کے چراغ، جہاں بہن کے سر کی چادر بڑی بھاری تھی، ماں کا تقدس عرش سے زیادہ وزنی تھا، باپ کی پگ کی ایک وزن تھا، خون کے رشتوں کا ایک وزن تھا۔ یہ کہاں کا علم، یہ کہاں کی روشنیاں، یہ کہاں کی تعدیب، یہ کہاں کی ثقافت جس نے میری تہذیب مجھ سے چھین لی، میرا وقار مجھ سے چلا گیا، ماں کا تقدس مجھ سے چلا گیا، باپ کی عظمت میرے اندر سے چلی گئی، بھائی کے خون کی قیمت میرے اندر سے نکل گئی۔ یہ کہاں کی ڈگریاں ہیں، ان کو لے کے تم کیا کرو گے؟ مغرب کا علم کبھی روشنی نہیں پھیلاتا۔ میرے رب کے قانون میں غور کرو، مغرب میں سورج بھی ڈوب کر اعلان کرتا ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے۔ روشنیاں چاہتے ہو تو مشرق کی طرف لوٹو، مدینے والے کی طرف لوٹو، مکے والے کی طرف لوٹو، اس نبی عربی کی طرف، اس نبی حجازی کی طرف، اس قریشی و ہاشمی کی طرف جو راتوں کو تمہارے لیے رویا، دن میں تمہارے لیے رویا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے رویا، طائف میں خون بہا کے رویا، احد میں دان توڑوا کے رویا، بیٹیوں کو طلاق دلوا کے رویا، تین دن کے فاتح اٹھا کے رویا۔ فاطمہ جیسی حسین اور فاطمہ جیسی جنت کی خاتون بیٹی کے گھر میں فاتح دیکھ کر ہاتھ نہ اٹھائے کہ یا اللہ میری بیٹی کو فراخی دے دے، تاکہ کوئی کل کو بیٹی یہ نہ کہہ سکے یا رسول اللہ تیری بیٹی نے تو موج کی، ہمیں تو بھوکی رہ گئی، اپنے بیٹوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے یا رسول اللہ تیرے بیٹے تو تخت شاہی پہ بیٹھے رہے، ہم نیزوں پہ چڑھے۔ نہیں، پہلے محمد پہلے وہ نیزوں پہ چڑھیں گے تاکہ تمہارے جیسے اندھوں کو آنکھیں ملیں، تمہیں موسیقی سے فرصت ملے، تمہیں ان ڈگریوں کی جہالت سے تم نکل سکو، تم انسانیت کی پہچان کر سکو، تم باپ کو وقار دے سکو، ماں کے پاؤں دھو کے پی سکو، تم کسی کی بیٹی کو دیکھ کر نظریں جھکا سکو، تمہارے کان قرآن کی طرف لگیں، موسیقی کی طرف نہ لگیں۔ ہاں
نہیں کرو گے تو موت کیا تمہیں اور مجھے بھلا چکی ہے یا چھوڑ دے گی یا قبر میں ہے انتظار کرو پھر اس دن کا جب آنکھ پھر رہی ہوگی، کان بند رونے، شمع گل ہو رہی ہوگی، آوازیں بند ہو جائیں گی اور عالم آخرت کھلتا چلا جا رہا ہوگا۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نظر بڑی تیز ہے۔ میرے عزیزو، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی دنیا بھی اعلیٰ کرے، آپ کی آخرت بھی اعلیٰ کرے۔ ہم دنیا میں ذلت سے رہنے کے لیے نہیں آئے، لیکن یاد رکھو جب تک تم مغرب کے علم کے محتاج ہو تمہیں عزت نہیں مل سکتی، جب تک تم مغرب کی ڈگریوں کے محتاج ہو اللہ کی قسم تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ خود اپنی راہیں تلاش کرو، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے، ہم پیچھے چلانے کے لیے آئے ہیں۔ مغرب کی محتاجی ختم کرو گے اور مغرب کی عظمت کو دل سے نکالو گے اور اس کے تاثر سے نکلو گے تو تب جا کر اللہ تمہیں عزت کی راہیں دکھائے گا۔ ساری عزتوں کا منبع اور مرجع وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے ساری عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ باندھی بنا کے کھڑی کر دی ہیں۔ ادھر لوٹو گے تو یہ آج کا کیسر اور کسرا ٹوٹ کے تمہارے قدموں میں آئے گا اور یہ نسل انسانی مسلمان ہو کر تمہارے در پر آئے گی۔ اس نبی کی مبارک زندگی کو سیکھو، پھر ڈگریوں پر بھی محنت کرو، جو بھی پڑھو اس پر دیانتداری سے محنت کرو۔ صرف پیسے کے لیے مت پڑھو، اس علم کو علم کے لیے پڑھو۔ صرف پیسے کے لیے پڑھنا اس نے ہماری نسل کا سارے کا سارا معیار پست کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، جو بھی تمہارا ذوق ہے، جو بھی پڑھو اس کو علم سمجھ کے پڑھو، اس کو پیسے کی وجہ سے مت پڑھو، اس کو اپنے مستقبل کی وجہ سے مت پڑھو، اس سے پوری امت کے مستقبل کی وجہ سے پڑھو، تو پھر تمہیں اللہ یہاں سے عزتیں دے گا۔ اپنے لیے راہیں خود تلاش کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کو سامنے رکھ کر چلو۔ کبھی سیرت پڑھو، تبلیغ میں نکلو، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی الگ فرقہ مسلک نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان اللہ رسول کی مان کے چلیں اور ان کو ساری دنیا میں پھیلانے والے چلیں۔ تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، سرمایہ لوٹے اور آنسو نہ بہیں، سرمایہ لوٹے اور آدمی ہائے ہانے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پر تو بنیاد ہے، تمہیں تو ہماری بنیاد ہو۔ آج تم 47 کی آہیں سن سکتے، وہ سسکیاں وہ چیخیں سن سکتے، 6 لاکھ ہڈیوں کو کھود کر دیکھ سکتے۔ اس ملک کی بنیادوں میں پتھر نہیں ہیں، ہڈیاں ہیں۔ اس ملک کی بنیادوں میں بینڈ باجے نہیں ہیں، آہیں اور سسکیاں ہیں۔ اس کا سیمنٹ گارا اور وہ یہ چونے کا سیمنٹ نہیں ہے، اس کا سیمنٹ خون ہے، خون۔ 6 لاکھ جانوں کا خون بہا تب یہ گھر بنا۔ یہ گھر اس لیے نہیں بنا تھا کہ تم ناچتے پھرو اور گاتے پھرو۔ ناچنا گانا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے والد، ہم تو لوکل لوگ ہیں، جانگلی لوگ ہیں۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے مہاجر، وہ آیا کرتے تھے جلندھر کے۔ ایک دن وہ سنا رہے، میں سن رہا تھا، میرا سارا خاندان کٹ گیا، میں رات کو چلتا تھا، دن کو کماد کے کھیت میں چھپتا تھا، میرے سامنے کوئی منزل نہ تھی، صرف یہ تھا کہ میں سکھوں کی کرپان سے بچ جاؤں، اس کے سوا میری کوئی منزل نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن چلتے میں نے کیا دیکھا کہ میں لاہور پہنچے ہوئے دریائے ستلج پہنچ گیا۔ ستلج کے ادھر ہند اور ادھر پاکستان کا مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں دریا کی لہروں کو اپنا کفن بنا لوں۔ تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے ایک موٹی لکڑی مل گئی، میں نے وہ لکڑی کو اٹھایا اور اس کے اوپر میں بیٹھا، میں نے کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگائے گا۔ اور وہ دریا اس وقت سویا ہوا نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے سوتے دریا دیکھے ہیں، کبھی بکھرے اور جاگتے دریا دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ستلج کیا تھا اور بیاس کیا تھا اور راوی کیا تھا، چناب کیا تھا، جہلم کیا تھا۔ تھوڑا سا سندھ نظارہ دیتا ہے، پر تربیلا نے اس کو بھی موت دے دی ہے۔ وہ ستلج بکھرا ہوا، چنگھاڑتا ہوا، یعنی میں نے جو لکڑی کو ڈالا تھوڑی دور اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ اس میں معصوم بچے بھی تھے اور جوان بیٹوں کے لاشیں بھی تھے اور حسین نازنینہ بھی تھی، بوڑھی مائیں بھی تھیں، قسم پرس باپ بھی تھے جو اندیکھی منزل کے مسافر بن چکے تھے۔ ستلج کی موجیں ان کا کفن بن چکی تھی۔ کس مچھلی کے پیٹ میں ان کی قبر بنی، کس ریت کے ٹیلے کے اندر جا کر ان کی کھوپڑی پھنسی، ہڈیاں پھنسی۔ کاش تم اپنی تاریخ پڑھتے، تمہیں پتہ چلتا کہ اس ملک کے نیچے پتھر نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، گارا نہیں ہے، خون ہے، نغمے نہیں ہیں، آہیں ہیں، شیخیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ لیکن میں کیا کروں،
میں سوئے ہوئے کو کیسے جگوں؟ تو میرے عزیزو، اپنی اس غفلت سے باہر آؤ، اپنے محبوب کی پاک زندگی کو مشعل راہ بناؤ۔ اس کی زندگی موجود ہے، گہنائی نہیں، چھپی نہیں۔ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، تمہارے نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک ساری موجود محفوظ مکتوب ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناش بن ناقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزم بن یلہن بن عروہ بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناعور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن دنمت الشالب بن ادریس بن یرد بن منہل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ ہمارے پاس سکہ بند چیز ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اپنی دنیا بھی بناؤ، اپنی آخرت بھی بناؤ۔ ہم رہبانیت لے کر نہیں آئے، باعزت زندگی گزارنا ہمارا مطلوب ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے۔ اپنے فن پر بھی محنت کرو، جس استاد سے پڑھو اس کی قدر کرو، جس کی قدر کرو گے اس کا فن آ جائے گا، جس استاد کی عزت کرو گے اس کا علم آ جائے گا، جس کی ناقدری کرو گے اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب اس ماحول میں آؤ تو استاد کے نوکر بن کے آؤ، ان کے غلام بن کے آؤ، تمہارے علم میں برکت ہوگی۔ تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو، نظریں چھپانا سیکھو، لڑکیاں سر چھپانا سیکھیں، چہرہ چھپانا سیکھیں۔ مسلمان بچی ننگے سر نہیں آتی، ننگے منہ نہیں آتی۔ ہماری عورت اور بچی کی پہچان پردہ ہے۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت کی میری والسٹون کرافٹ، سب سے پہلے اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، ورنہ یورپ میں بھی عورت باپرد زندگی گزارتی تھی۔ 1792 میں سب سے پہلے ایک عورت کے دماغ میں کیڑا آیا کہ عورتوں کو آزادی دو، آزادی دو۔ اس آزادی کی اتنی مہنگی قیمت دینی پڑی، اتنی بھاری قیمت چکانا پڑی کہ 1998 میں اسی انگلینڈ کا سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا تم یہ زندگی چاہتی ہو جو گھریلو عورت بننا چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامن دستیاب نہیں ہے، ہمیں خامن نہیں ملتے، بوائے فرینڈ ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس زندگی سے واپس آؤ جہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنے محبوب کی پاک زندگی کو مشعل راہ بناؤ، اپنے دنیا کے شعبوں میں دیانتداری سے محنت کرو، ماں باپ کے سامنے جھکو، ان کے پاؤں دھو کے پیو، ماں باپ کا جو اف بھی نہ کرو ورنہ تمہاری ساری ڈگریاں دھری رہ جائیں گی۔ ایک صحابی ہیں، صحابی 14ویں صدی کا نہیں صحابی، نام علقمہ، موت آ رہی، اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا گیا یا رسول اللہ علقمہ موت کا شکار ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی اور کلمہ نہ پڑھ سکے، صحابی ساری دنیا کے ابدال، قطب اور تابعین، شہید، ولی، پتہ ہیں کتنے نیک و پاک اکٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کے جسم سے گری ہوئی میل کے برابر نہیں، اور صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صاحب نے کہا کون زندہ ہے؟ ماں باپ نے کہا یہ ماں زندہ ہے، بلواؤ۔ ماں آ گئی، کہا علقمہ کی ماں تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، روزے دار، شب دار، اور میرا بڑا گستاخ تھا، میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا تھا، میرا دل دکھی کر دیتا تھا، جب بولتا تھا چھریاں چلاتا۔ تو آپ نے کہا معاف کر دے؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، میرا دل زخمی ہے۔ ماں کو نہیں پتا کہ علقمہ کا کیا حال ہو چکا ہے۔
تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. اب ماں یہ کہاں کہہ سکے یا رسول اللہ کیا علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ تو لگاؤں گا. تو معاف نہیں کرے گی تو اسے دوزخ جلائے گی. دوزخ کے جلانے سے بہتر ہے میں جلا دوں تو اس کی جان بچ جائے گی. کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو میری ہمت نہیں کہ اپنے بچے کو جلتا دیکھ سکوں. میں معاف کرتی ہوں. جو اس کی زبان سے نکلنا تھا میں معاف کرتی ہوں. ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا سن لو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول ہے. تمہارے زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو. ہمارے مر گئے ہیں, ہمیں ان کی قیمت کا پتہ جب چلا تو وہ مر گئے. جب پتہ نہیں تھا تو ہم جانور تھے. مطالبے کر 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 ان کو اجیرن کر کے رکھا. جب پتہ چلا تو وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اب آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں ہاتھ میں. تمہارے جنجاتن کی قدر کرو. ہاں وہ نافرمانی کا حکم دے وہ نہ مانو. کئی مائیں ہیں جو بیٹے سے کہتی ہیں داڑھی منڈا دے, کئی باپ ہیں جو بیٹے سے کہتے ہیں داڑھی منڈا دے. یہ کام نہ کرنا. ہاں اگر وہ اللہ کی اطاعت کے اندر اندر حکم دیں تو پھر اپنے آپ کو سرما بنا دینا, پیس کے رکھ دینا. وہیں سے تمہارے لیے عزت جنم لے گی, بلندیاں جنم لے گی. ماں کی ہائے جس کو لگ گئی وہ کبھی نہیں ہرا ہو سکتا, اور ماں کی دعا جس کو لگ گئی وہ کبھی خشک نہیں ہو سکتا. یہ علم تمہیں نہیں بتائے گا کہ ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں. یہ تمہیں 2 ضربے 2 4 بتائے گا. یہ تمہیں ہندوستان کا غلام بنائے گا. یہ تمہیں تہذیب اور اقدار کا غلام نہیں بنا سکتا. یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک علم ہے جو بتائے گا باپ کسے کہتے ہیں, اور ماں کسے کہتے ہیں, اور بیٹی کسے کہتے ہیں, اور بہن کسے کہتے ہیں. دمشق کی لڑائی میں قیصر کی بیٹی قید میں آ گئی. قیصر کی بیٹی حضرت خالد بن ولید سارا لشکر اور ان کی بیٹی قید میں آ گئی. انہیں پتہ چلا تو فوراً ان کو بلوایا. ان کی باندیوں کو, ان کے ساز و سامان کو کہا ہم بادشاہوں سے ان کے شایان شان سلوک کرتے ہیں. 400 کا دستہ اپنا ساتھ روانہ کیا. جاؤ اس کے باپ کے پاس چھوڑ کے. اور انتاکیہ آج کل ترکی میں ہے, اس وقت یہ شام کا کیپٹل تھا. تو مسلمان صحابہ کا دستہ جا رہا ہے روم کے بادشاہ کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے. یہاں ہماری بیٹیاں اپنے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں. دیکھو اخباروں میں مسلمان ہی ہے جو مسلمان کی بیٹیوں کو اس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. جب وہ بیٹی پہنچی انتاکیہ اور اس نے بتایا قیصر روم کو کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہے, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ان قریب وہ میری اس دھرتی کے بھی مالک بنیں گے, میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے جس پر میں کھڑا ہوا ہوں. تو میرے عزیزو, دنیا کی تعلیم ناکافی ہے. انسان اس تعلیم سے انسان نہیں بنتے. انسان بننے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. تمہیں چھٹیاں ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ. اپنے تعلیم کے دوران تعلیم سے انصاف کرو. نماز پر چھوڑ دو. میں تو ان کالج والوں سے درخواست کروں گا کہ آدھا گھنٹہ نماز کی چھٹی کی جائے اور سارے لڑکے نماز میں ہوں, اور وہ ڈائریکٹر بھی نماز میں, اور پرنسپل بھی نماز میں, اور پروفیسر بھی, اور لڑکے بھی ہوں. اتنا بڑا یہ سسٹم چل رہا ہے. اس کے شایان نشان. یہاں خوبصورت مسجد ہونی چاہیے, وہاں اذان ہو, وہاں جماعت نماز ہو, پھر جو نہ پڑے اس کا نصیب. لیکن ایک مسلمان ادارے کی شان ہے کہ وہاں مسجد کا مینار نظر آئے, پتہ چلے کہ یہاں اللہ اکبر کہنے والے موجود ہیں اور اللہ کے در پر سر جھکانے والے موجود ہیں. میرے عزیزو, نماز زندگی بھر نہ چھوڑنا. ماں باپ کے آگے کبھی نظریں تیز نہ کرنا, کبھی ہوں ہاں بھی نہ کرنا. استاد کا ادب زندگی کا سرمایہ سمجھنا, اور اپنی نظروں کو بے حیائی سے بچانا, اپنے کانوں کو موسیقی سے بچانا, فرائض کو ادا کرنا. تمہیں دنیا کی کوئی طاقت عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی. تمہارا اللہ تمہارا ساتھی بن جائے. یہ بھی ایک ٹریننگ کورس ہے. جیسے تم یہاں ٹریننگ لے رہے ہو, یہ بھی ایک ٹریننگ کورس ہے جس کو ہم تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں. چھٹیوں میں چلا دو, اور کوئی چھٹیاں کٹھی آ جائیں 3 دن لگاؤ. جمعرات کو یہ لائٹ ہاسپٹل کے پیچھے اسماعیل مسجد وہاں بیان ہوتا ہے, وہاں جاؤ. تو یہ تمہاری چیزیں ساتھ مل کر تمہاری تعلیم اور بڑھ جائے گی. میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, میرا سیشن ہے 69-71, وہاں مجھے تبلیغ کا پتہ چلا. مجھے جس نے تبلیغ میں لگایا وہ تو ایم اے میں تھا, وہ بنگالی تھا, نعیم الدین چودھری.
وہ ایم اے آنرز میں تھا، اس نے ہمارے کالج میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا. تبلیغ دین میں بھی ٹاپ ہیں، دین میں بھی ٹاپ تھا. اس کا سارا دن گشتیں کرتا تھا، ہم اس کا مذاق اڑاتے، اس کو چھلکے پھینکتے، کمرے سے دھکے دے کے نکالتے. اب تو زمانہ بدل چکا ہے، آپ سارے بچے سن رہے ہو. تو کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا، کوئی داڑھی کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. میں 4 مہینے لگانے کے بعد اپنے دوستوں سے گورنمنٹ کالج ملنے گیا. 10 منٹ میں نیو ہاسٹل کے دروازے پر کھڑا رہا. اندر کیسے جاؤں؟ آدھا ہاسٹل مجھے جاننے والا اور کتنوں سے جھاٹی یاری، لیکن اس قدر اس وقت روب تھا اور احساس سے کمتری تھا کہ میں 10 منٹ نیو ہاسٹل کے دروازے پر کھڑا تھا. اندر جاؤں کہ نہ جاؤں، اندر جاؤں کہ یہ داڑھی کے ساتھ جاؤں گا تو کیا بنے گا، اس داڑھی کے ساتھ جاؤں گا تو کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے فضا کو بدلا تو اس لڑکے نے گولڈ میڈل لیا. پھر وہ کیمبرج میں گیا، پہلا ایشین لڑکا جس نے وہاں گولڈ میڈل لیا. اور انہوں نے اس کے پروفیسر اس کو کہتے تھے وہ گرانٹ یو پی ایچ ڈی، ہم تمہیں امتحان کے بغیر پی ایچ ڈی کی گرانٹ تمہیں ڈگری دیتے ہیں. اور اس وقت وہ آدمی بنگلہ دیش کی اکانومی کا پایا ہے، پایا. تو دین میں بھی اونچا اور دین دنیا میں بھی اونچا. کینیڈا میں رہا، پھر وہاں سے بنگلہ دیش آیا اور وہاں کی اکانومی میں اس کی رائے کو ایک حجت سمجھا جاتا ہے. اس کی رائے وہ وزن رکھتی ہے اور اس کی رائے کو ہر اکانومی والا جان سے سنتا ہے. اور ادھر دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام بخشا کہ اس نے کتنے ہزاروں نوجوانوں کو ہدایت کی راہ پر لایا. تو آپ اپنی دنیا کی تعلیم میں بھی اعلیٰ رہو، اخلاق میں بھی اعلیٰ رہو اور اپنی آخرت میں بھی اعلیٰ رہو تو تمہارا یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا. اس کے لیے سارے بچے ارادے کرو. کم از کم پچھلی پر تو سارے توبہ کرو. یہ تو ٹھیک ہے نا، توبہ کرتے سارے بچے بھائی ہیں. ایک دفعہ منہ سے کہو یا اللہ میری توبہ. یہ لڑکے لڑکیاں سارے کہو یا اللہ میری توبہ. ڈرو نہیں، کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور، تیسری دفعہ یا اللہ میری توبہ. یہ اگر تم نے اللہ کرے سچے دل سے کر لی ہو، اگر سچے دل سے کی ہے تو تمہارے پچھلے سب معاف ہو. آج نئے سرے سے کرو، پچھلے سارے اللہ نے معاف کر دی ہیں. تو میرے عزیزو، کبھی کبھی یہ باتیں سنتے رہا کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو روزانہ سننے کی، ہم سالوں نہ سنیں. جس کھیتی کو روز پانی ملنا چاہیے اسے مہینوں پانی نہ ملے تو وہ کہاں ہری رہے گی. آخرت کے تذکرے سنتے رہا کرو، اخلاقیات سنتے رہا کرو تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اس کے لیے چھٹیوں میں ضرور وقت لگانا. اور بھائی اپنے جو 2-3 چھٹیاں کٹھی آ جاتی ہیں تو اس میں کچھ سے روزہ لگا لینا. تو کرو گے نا اس کے ارادے انشاءاللہ. اور جمعرات کو موقع ملے تو آ جایا کرو، وہاں بیان سن لیا کرو. آپ لوگ یہ ہاسٹل میں رہنے والے ہیں نا، شہر سے نہیں. سر آپ تو محلوں میں رہتے ہیں، جہاں جہاں آپ کے محلے میں جماعت ہے وہاں ان کے ساتھ بیٹھو، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو، با جماعت نماز کی کوشش کرو. قرآن نہیں پڑھو تو ایک ایک حرف کر کے پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ سارا قرآن گزر جائے گا. پھر کبھی آدھا رکوع، ایک رکوع روزانہ کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو. ترجمہ پڑھتے پڑھتے بھی بہت سے حقائق تمہارے سامنے کھلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اللهم درش پڑھ لو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری ساری نسل کو قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما. ان کو دنیا میں روشن نصیب فرما، انہیں آخرت بھی روشن نصیب فرما. جتنے تعلیمی اداروں میں ہماری نسل بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ تو ان کے اخلاق بلند فرما دے. کردار کا ان کو یا اللہ عالی مقام نصیب فرما دے. ان کے سینوں کو ایمان سے روشن کر دے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے منور کر دے. ان کے وجود میں اپنی محبوب کی پاکیزہ زندگی کو زندہ فرما دے. یا اللہ انہیں امت کے لیے تو راہبر بنا دے، امت کے لیے انہیں یا اللہ رہنما بنا دے. یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے آج ہم نے سب نے مل کر توبہ کی ہے، ہمارے پچھلے سارے معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے. جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے روٹھ گیا اور اس امت کا نصیب ڈوب گیا اور یہ دشمنوں کے حوالے ہو گئے جنہوں نے ہمیں ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیا، پارا پارا کر کے رکھ دیا. ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، اور اپنی رحمت کو متوجہ کر دے. دنیا والے بھی دھکے دے رہے ہیں، تو بھی دھکا دے دے تو پھر ہماری سننے گا کون؟ دنیا والوں کے بھی در بند ہیں
تیرا بھی بند ہو جائے یا اللہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا یا اللہ؟ ہماری تو آخری پناہ گاہ ہے، ہمارا تو آخری سہارا ہے یا اللہ، ہم تیری سہارے پہ جی رہے ہیں میرے مولا۔ اس امت کو دکھوں کی رات میں چلتے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں یا رب کریم، یا رب کریم جیسے تو رات سے صبح لے آتا ہے اس امت کے نصیب کی رات کو یا اللہ تو اب صبح میں بدل دے، اور یا اللہ اپنی محبت کی، رحم کی، کرم کی نظر ہماری طرف متوجہ فرما دے۔ ہمیں تو اپنے بھی خراب کر رہے ہیں، غیر بھی خراب کر رہے ہیں، ساری دنیا کے فرعون تیرے ہی محبوب کی امت کے در پہ ہیں میرے مولا۔ تو ہی اپنا غیبی نظام چلا دے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، ایمان جان مال اولاد کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اندر کی کمزوریوں کو دور فرما، امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما۔ جو تجھ سے دور ہو گئے انہیں اپنا قرب دے دے، یا اللہ تجھ سے غافل ہو گئے تو انہیں بیداریاں نصیب فرما دے، یا اللہ ان نوجوانوں کے ماتھوں کو سجدوں کے نشانوں سے منور کر دے، ان کی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈال دے، ان کے کانوں میں یا اللہ قرآن کا رس گھول دے، ان کے وجود میں یا اللہ سراپا ہے یا اللہ شریعت کو زندہ کر دے۔ یا اللہ ہم سے ان سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحمن۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63708113